ایڈ آف سول پاور امپلائی ہونے کے تحت کیے گئے اقدامات سے آگاہی دینا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تمام اہل وطن کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو یوم پاکستان مبارک۔ 80 برس قبل آج ہی کے دن ہمارے اسلاف نے ایک منزل کا تعین کیا تھا اور یکجا ہو کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا، دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ ایک ایسا سنگ میل جو ایک قوم نے یکجا ہو کر ایک منزل پاکستان حاصل کر کے دکھایا۔ آج ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ایک آزاد وطن اور اس دو قومی نظریے کے لیے جس کی سچائی آج سب پر عیاں ہو رہی ہے۔ آج پھر 23 مارچ، آج پھر ان اکابرین کے وارثوں کو وہ ایک نیا چیلنج درپیش، ایک ایسی قدرتی آفت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ترین ممالک بھی کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ 1940 میں قیام پاکستان مقصد تھا، منزل تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر یکجا ہو کر محفوظ پاکستان کے لیے قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یاد کرنے کا دن ہے جو بدترین ریاستی دہشت گردی اور اس قدرتی آفت کے مقابلے میں بھی بیار و مددگار ہونے کے باوجود اپنے حق خود ارادیت کے لیے مزاحمت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اس جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کو اس وقت کرونا وائرس کا شدید چیلنج درپیش ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ چیلنجز کا سامنا کر کے ہی قومیں رائز کرتی ہیں۔ ان حالات میں عوام کا ریاست پر بھرپور اعتماد ہی اس صورتحال سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ہر کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لائیں گی۔ کل شام ایک خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان کی سول اداروں کی امداد کے لیے تیاری اور پلان آف ایکشن کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو ان ایڈ آف سول پاور طلب کر لیا ہے۔ پاکستان آرمی کی لائن آف کنٹرول اور ویسٹرن بارڈرز پر بھرپور اور بھاری ڈپلائمنٹ کے باوجود چیف آف آرمی سٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کے تمام میڈیکل ریسورسز کو ضرورت کے مطابق ڈپلوائے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے اقدامات کے تحت صرف ہاسپٹلز، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں، کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سامان تیار کرنے والی فیکٹریاں اور میڈیکل سٹور کھلے رہ سکیں گے۔ تمام سکولز بند رہیں گے۔ ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی رہے گی۔ تمام قسم کے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، سنیماز، شادی ہال، سوئمنگ پولز اور غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی رہے گی۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ صرف فوڈ سپلائی چین کے لیے استعمال کی جائے گی۔ شہروں کے اندر ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ تمام ایئرپورٹس انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے 4 اپریل تک بند رہیں گے۔ پیٹرول پمپس اور منڈیاں صوبائی حکومتوں کی طرف سے نوٹیفائڈ ڈیز پر ہی کھل سکیں گی۔ اس حوالے سے صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے میں مزید گائیڈ لائنز جاری کریں گی جنہیں سول اداروں کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جائے گا۔
تمام حفاظتی اقدامات کے تحت بارڈرز تو بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اصل بارڈر انسان اور کرونا وائرس کے درمیان ہے، جس پر ہم نے قابو پانا ہے۔ یہ انفرادی، خاندانی، کمیونٹی اور معاشرے کے طور پر مشکل اور سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ انفرادی نظم و ضبط اور باہمی تعاون تمام اداروں کی کوششوں کو کامیاب کرے گا۔ کرونا وائرس کے خلاف بیسٹ ڈیفنس آئسولیشن